صلوات اور بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ اب وہ نصارہ کیا جانتے تھے کہ کیا ہوا؟ اب انہوں نے تو اتنا ہی کہا کہ اب ان کے چہروں سے ایسی بات آشکار ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں فکر کے بہت سے مقامات ہیں، بڑی بڑی بحثیں کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ تب یہ معلوم ہوا کہ فلسفے ہوں، منطق ہو، بحث ہو، گفتگو ہو، چاہے کچھ ہو، نور ہو اور چہرے پر نور ہو، تو جو بات فلسفے اور منطق اور اصول اور علم کلام سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ چہرے کے نور سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھ کے اس نے کہا کہ اب اگر یہ کہیں گے تو ہو کے رہے گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اب تم کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو چہرے کا نور تو سمجھ میں آئے گا، نام تو سمجھ میں آئے گا، حجت تو یوں پوری ہوگی۔ اب عزیزان گرامی، اگر پورا عالم اسلام جشن نہیں مناتا ہے تو آیت کی روشنی میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں، نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں، ہم نے کسی کو اپنی طرف سے جھوٹا نہیں کہا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ جو سچے ہوں گے وہی یہ عید منائیں گے، وہی یہ جشن منائیں گے۔ یہ صداقت کی کامیابی کا جشن ہے، یہ سچائی کی کامیابی کا جشن ہے۔ جو لوگ اس رشتے سے وابستہ ہیں وہی اہتمام کریں گے، وہی اس کا تذکرہ کریں گے، وہی اسے دہرائیں گے۔ تو اب میں نصارہ کی گفتگو تو میں نے چھوڑی، واقعہ گزرا، صدیاں گزری ہیں، لیکن اس گھرانے سے وابستہ جو ہماری یادیں ہیں وہ ہمیشہ جوان ہیں۔ آج اگر مباہلے کا دن تھا تو اہل ایمان کی نگاہوں کے سامنے قافلے کا وہ منظر ہے۔ غموں کے دنوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ روداد غم بیان ہوتی ہے تو واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر بھی ایسا ہے۔ تو اب وہ کیا سمجھتے تھے یا کیا نہیں سمجھتے تھے اسے تو چھوڑیے، لیکن آیت نے لطف کا موقع پیدا کر دیا تو میں اسے عرض کروں کہ وہ لے کے آئے خدا کے بیٹے کو، یہ کہہ کے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا خود ہے اور جبرائیل ہے، تو مشیت نے یوں حجت کو پورا کیا کہ جو تم ایک بات مانتے ہو کہ خدا ہے اور خدا کا ایک بیٹا بھی ہے، تو اب میں تمہارے خدا کے مقابل میں لاؤں گا تو نصیری کے خدا کو لا رہا ہوں جو نفس اللہ ہے۔ یعنی اگر وہ خدا کو مانتے تھے تو یہ کہا کہ یہ تو نفس خدا ہے، میں جسے لے کے آ رہا ہوں، اس کے مقابل میں آؤ۔ جبرائیل کو تم شامل کرتے ہو تثلیث میں روح القدس کہہ کر، تو وہی وہ ہے جو جبرائیل کا استاد بھی ہے۔ اب وہ کہیں نہ کہیں، ہم کہتے ہیں ان سے خطاب کر کے، نصارہ کس کے مقابل میں کس کو لا رہے ہو؟ اس شاگرد کی فضیلت کو کہاں استاد کے مقابل میں لا رہے ہو؟ اور اللہ کو لا کے تم میدان میں تو الوہیت کو ختم کر رہے ہو۔ نفس اللہ آئے گا تو اللہ بھی باقی رہے گا، توحید بھی باقی رہے گی۔ اور ان سب کے درمیان شہزادی کونین کو رکھ کے یہ بتایا کہ اب تم تو اللہ کو باپ قرار دے کے ایک نیا ہی فلسفہ پیش کر گئے، لیکن ان کی ماں تو دنیا میں موجود تھیں جو مریم کہلائی ہیں، اسے تو تسلیم کرتے ہو۔ آج تک عیسائی بھی مانتے ہیں، ان کے مجسمے، ان کی تصویریں ہیں، اس وقت کے لوگ بھی مانتے تھے۔ تب یہ بتایا کہ اب دیکھ لو، ان رشتوں کو سمجھ لو، ابنانا کہہ کر میں اپنی بیٹی کے بیٹوں کو لا رہا ہوں۔ تم خدا کا بیٹا کہہ کر عیسیٰ کو لا رہے ہو۔ خدا کا بیٹا ہے یہ تو ہم نہیں مانتے، مریم کے بیٹے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اب ایک موقع ایسا آئے گا کہ ابنانا کی تعریف کے تسلسل میں پورا جب سلسلہ اولاد کا چلے گا، ابنانا کا چلے گا، تو ایک کے بعد جو آئے گا ایک وہ ابنانا میں شامل ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آخری نور آ کر قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ وقت گزرے گا، یہاں تک کہ ظہور ہوگا۔ آج اگر تم پر ظہور نہیں ہوا ہے بات کا تو اس دن تو تم پر ظہور ہو جائے گا، اور آج تم آئے ہو اس دن تمہارے خدا کا بیٹا آئے گا، اس دن عیسیٰ آئے گا ظہور کی منزل میں جسے تم خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو۔
اب آ کے دیکھو کہ تمہارے خدا کا بیٹا ایک طرف ہے، میرا بیٹا ایک طرف ہے، میری بیٹی کا بیٹا ایک طرف ہے۔ جب دونوں جمع ہو کے نماز کے لیے تیاری کی جائے گی تو اب بتاؤ کہ نماز پڑھانے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ تمہارے خدا کا بیٹا آگے بڑھے گا یا میری بیٹی کا بیٹا آگے بڑھے گا؟ اور آگے بڑھ جائے گا۔ اور جب یہ منظر آ جائے گا اور وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا تو قیام میں نہ دیکھنا، رکوع میں نہ دیکھنا، سجدہ جو کمال عبادت کی منزل ہے اس میں دیکھنا کہ جہاں میری بیٹی کے بیٹے کے قدم رہیں گے وہاں تمہارے خدا کے بیٹے کا سر رہے گا۔ اور اس طرح یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ فاطمہ کا بیٹا اس منزل پر ہوگا کہ جس کے قدموں کے پاس نبوت موجود رہے گی۔ اب تو سمجھو کہ مقام عیسیٰ کیا ہے، مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے، مقام آل محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ ایک صلوات بلند بر محمد و آل محمد۔ الہی و سیدی و مولایا بحق محمد و آل محمد، اس عبادت ذکر کو قبول فرما، اور جو حاضرین جشن ہیں اور جو بانی ہیں ان کے مقاصد دینی و دنیاوی کو برلا۔ ہم سب کو زیارت شہداء و معصومین سے مشرف فرما۔ مولا کائنات کی محبت میں زندہ رکھ، کرسی محبت دنیا سے اٹھا، تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد علیہ السلام۔ آپ حضرات تشریف فرما ہوں، شعراء منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حبیب خدا ختم انبیاء صلوات فاتحہ۔ کوہ رقیم پر جو علی کا گزر ہوا اور غار میں نبی کا وسیع جلوگر ہوا، چہرے کی آب و تاب سے روشن وہ گھر ہوا، درج گوہر بنا کبھی برج قمر ہوا، عکس رخ علی تھا دو چند آفتاب میں، اصحاب کہف ہو گئے بیدار خواب سے، تعظیم کی علی کی ہر ایک نیک نام نے، فرمایا السلام علیکم امام نے، سب نے دیا جواب سلام آ کے سامنے، آگاہ ہوں میں دین کی اصل اصول ہوں اور اس گھڑی رسول خدا کا رسول ہوں، آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم، خیبر کی خبر لائیں میری طب العزم، خط سر ادا کا ارادہ ہو جو بالجزم، دکھلائے میری سیف زباں مارے کہ رزم، جل جائے عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پا تلوار چمکتی نظر آئے، تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمائے میں ایک طرف ہوں، ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پا انصاف نہیں، ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ذر میں کثرت جدا ہوئی، دین مبی سے کفر کی بدت جدا ہوئی، ایمان کے راستے سے ضلالت جدا ہوئی، اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھرنا ہوا نو ایمان۔